اسلام ایک مسلمان سے چاہتا کیا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ بندے کا تعلق خدا سے مضبوط ہو، اللہ کا حق ادا کرے بندہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بندوں کا بندوں سے تعلق اچھا ہو، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ میں خاموشی سے اس کو سمجھیے اور اس سبق کو یاد رکھیے کہ دو چیزیں کرنے کے لیے ہمارا دین آیا، ایک حقوق اللہ کی تعلیم دینے کے لیے، اللہ کا حق بتانے کے لیے، اور ایک حقوق العباد کی تعلیم دینے کے لیے۔ اور ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیے جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں، اور پھر آپ کو ملے گا کہ وہ روشنی جناب سیدہ سے منتقل ہوتے ہوتے تمام اولیاء تک پہنچی ہے، اور وہی روشنی حضرت محبوب الہی تک بھی پہنچی۔ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو رات بھر سجدہ کرتی ہیں۔ اتنا لمبا اور اتنا طویل سجدہ ہوتا ہے جناب سیدہ کائنات کا کہ صبح بلال حبشی اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اذان دے رہے ہوتے ہیں، اور جناب سیدہ کائنات سجدے سے سر اٹھا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہوتی ہیں کہ باری تعالیٰ کوئی رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر لے۔ یعنی جناب سیدہ کا سجدہ اتنا لمبا ہے کہ راتیں کم پڑ رہی ہیں، رات سردی کی رات کم پڑ رہی ہے، جناب سیدہ کا سجدہ اتنا طویل ہے۔ تو حقوق اللہ کی یہ ادائیگی ہے کہ رات کم پڑ رہی ہے، وقت کم پڑ رہا ہے، لیکن سجدہ لمبا ہے۔ ہم لوگوں تو 3 تسبیح پڑھنے میں مشکل ہو جاتی، اور بعض لوگ تو ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع میں گئے جانے سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھنے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے میں جانے سے پہلے ہی واپس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نماز تو بڑے اطمینان سے پڑھنا چاہیے، نماز سکون سے پڑھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ اطمینان سے اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں گے اتنا ہی زیادہ لذت اور سرور حاصل ہوگا۔ لیکن دراصل ہم نمازوں کی کیفیت سے بالکل ناواقف ہیں۔ ہم تو ریہرسل کرنے جاتے ہیں، ہم تو پریکٹس کرنے جاتے ہیں، نماز کو بس رسمی طور پہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی کا عمل دیکھو کہ پوری رات کم پڑ رہی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے، اور عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ کوئی رات تو اتنی لمبی بنا کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر لے۔ تو ایک طرف تو حال یہ ہے جناب سیدہ کائنات کہ رات رات بھر عبادت کر رہی ہیں، اور دوسری طرف بندوں کے حق کی ادائیگی کا حال یہ ہے کہ دروازے پر جب 3 دن تک مسکین، یتیم اور اسیر آیا، قیدی آیا، مسکین آیا، یتیم آیا، اور اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں ہمیں کھانے کے لیے کچھ ہو تو دو، ہم بھوکے ہیں، ہم پریشان ہیں، تو رسول اللہ کی بیٹی بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے دے دیتی ہے، رسول اللہ کے گھر والے اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ اب آپ کو تصور سمجھ میں آیا کہ اسلام یہ 2 چیزیں کرنے کے لیے آیا، ایک حقوق اللہ کی ادائیگی کرانے کے لیے، دوسرا بندوں کا حق ادا کروانے کے لیے۔ اب یہ دونوں چیزیں سرکار بغداد کے یہاں آپ دیکھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ میں نوافل کی اتنی کثرت کرتے ہیں، اتنی کثرت کرتے ہیں، اتنی کثرت سے ذکر و اذکار کرتے ہیں کہ آپ کی خانقاہ میں بیٹھنے والا ہر بندہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور سرکار بغداد نے بغداد شریف میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور آج جمشید پور کی گلیوں میں الگ الگ جگہوں پر لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ وہ سلسلہ انہوں نے 850 سال پہلے بغداد شریف میں شروع کیا تھا، وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح سے قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کا حق انہوں نے ادا کیا کہ وہ بندوں کی زبان پر ذکر خدا بندی جاری کر دیا، اور بندوں کا حق کیسے ادا کیا کہ انہوں نے تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کیا۔